اسلام کو مٹنا چاہتے ہیں، اس کو نبی سے ان کو ذاتی یعنی دشمنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور رو رو کے عبادت اللہ کی کرنے لگتے ہیں۔ پڑوس میں یہودی رہتا ہے، وہ چلا گیا تجارت کو، بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تیل تھا تو ختم ہو گیا، چراغ خالی رکھا ہوا ہے، بچہ بے تحاشا رو رہا ہے، سارے شام سے روتے روتے آدھی رات ہو گئی ہے، کملی والے اٹھے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے کانوں میں آواز آ گئی ہے، آپ تو دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے، میرے آقا کیسے رحمت للعالمین ہے؟ یہ انداز تو دیکھیں، آقا نے مصلی وہی لوٹ دیا اور واپس آئے، آواز آ کے لگائی ہے، یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہودیہ نے آواز دی ہے، کون ہے دروازے پہ؟ من دکل باز، کس نے آواز دی ہے؟ کہا کس نے دروازہ بجایا ہے؟ کہا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ کہا تمہارا میرے گھر کیا کام ہے؟ آپ نے دروازہ کیوں بجایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ تیرا بچہ رو رہا ہے، یہ پوچھنے کے لیے میں آیا ہوں بچہ کیوں رو رہا ہے۔ کہا تمہیں کیا درکار ہے؟ کہا میرا حق بنتا ہے، میں ساری انسانیت کے لیے بن کر میں رحمت آیا ہوں، یہ نہیں صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو، اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک بوند تیل نہیں ہے، چراغ میں ڈالوں اور اسے جلا لوں اجالا ہو جائے، میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام وہیں سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر کا چراغ اٹھاتے ہیں، سنیے غور سے سنو میری طرف سے نوجوان دیکھو، چراغ لا کے رکھ دیا، یہودیہ کے گھر میں رکھ دیا، کہا بیٹی کنڈی لگا لے، میری بہن دروازہ بند کر لے، کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی حادثہ تیرے ساتھ نہ ہو۔ آقا علیہ السلام واپس آتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، کسی کو خبر نہیں ہے، رب جانتا ہے کہ رب کا محبوب جانتا ہے، یہ یہودیہ جانتی ہے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہوا، برابر تیر پہنچا رہے ہیں، اللہ کے نبی ڈیوٹی دے رہے ہیں، رات میں جاتے ہیں۔ اب 2-3 دن کے بعد آتا ہے، یہودی آ جاتا ہے گھر میں، اس نے نگاہ دوڑائی، بڑا خوش خرم سب گھر کو پایا، بڑی برکت پائی، عجیب خوشبو گھر میں ہے، ایسی خوشبو کبھی نہیں پائی ہے، ذرا سبحان اللہ تو کہو۔ بہت بڑھیا، سب گھر میں خوشبو ہے، لیکن عجیب کہنے لگا کیا بات ہے؟ اب بیوی سے کہا اے میری بیوی رفیق دامن وابستہ، یہ بتاؤ ایسا عطر کہاں سے لائی ہو جو آج گھر میں خوشبو ہے؟ کیا تمہارے جسم میں ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے یہ خوشبو؟ کہاں سے ہے؟ کہا گھر میں تو کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کیوں عجیب بات کر رہے ہیں؟ کہا انوکھی بات ہے، اس گھر میں جب سے میں گزرا ہوں وہ انوکھی مجھے بات لگ رہی ہے، رونق ہی رونق ہے، بہار ہی بہار ہے، جلدی بتا دے، وہ چھپانے لگی ہے ڈر کی وجہ سے کہ تم نے محمد کو گھر میں کیوں آنے دیا ہے؟ آخر خاموش ہے، اس کی نگاہ پڑتی ہے تاج پر، کہا اچھا گھر میں ایک چراغ تھا، یہ 2 چراغ کیسے ہے؟ بتا کون آتا ہے، کون آیا ہے؟ تو کہا کہ میرے سرتاج مجھے معاف کر دینا، بچہ رو رہا تھا، برابر میں محمد عربی رہتے ہیں، بچے کی آواز رونے کی سن کر چراغ جلتا ہوا لائے، وہ یہاں رہ گئے، اب ڈیوٹی لگائے ہوئے ہیں، روز تیل ڈال کے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کہا انہیں کی تو خوشبو ہے یہ، اب چراغ لے کے چل، اب چراغ لے کے چل، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، بچہ بھی ہے اور چراغ بھی لے کے چلے ہیں، آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا، اے آقا میرے گھر میں چراغ مت جلاؤ، میرے دل میں اسلام کا چراغ جلا دو، اب مجھے اب کیا ہوتا ہے دنیا میں کچھ کام ہوتے ہیں خوشی سے نہیں حاصل ہوتے، سنا دوں برا تو نہیں ہونے گے، بہت سے کام خوشی میں بگڑ جایا کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کی بارات ہے، بڑی خوشی ہے، ڈی جے بجوا دیا، بگڑ گیا کام، بگڑ گیا کام، اس میں آخر کیا فائدہ ملا؟ ہم نے وہ نقل کی ہے جو ہیرو کرتے ہیں، جو ہیرونا کرتی ہیں، جو جہنمی کرتے ہیں، جو لعنت جن پہ ہوتی ہے، ساری دنیا کی لعنت، اللہ کی، نبیوں کی، فرشتوں کی، ہر چیز کی لعنت میں وہ کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شیوا کہاں ہے؟ ہمیں ان کی نقل نہیں کرنا چاہیے، عورتیں کنجریوں کی نقل کر رہی ہیں، یہ کنجروں کی نقل کر رہے ہیں، یہ ہیرو ہیرونوں کی نقل کر رہے ہیں، آخر تم ان کی نقل نہ کرو، اگر نقل ہی چاہتے ہو، اگر نقلی بننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی نقل کرو، میری ماں بہن فاطمہ کی نقل کرو، یہ عائشہ خدیجہ کی نقل کرو، نقل کرنا چاہتے ہو، اگر پانی دار ہو تو آئیے گا زین العابدین کی نقل کر لو، امام حسین کی نقل کر لو، غوث خواجہ کی نقل کر لو، تمہارا بیان پار ہو جائے گا۔
اور کہیں کہیں دیکھا گیا خوشی کی بات نہیں ہے، کہیں کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی خوشی میں وہ حاصل نہیں ہوتا، جو دل ٹوٹتا ہے دل بڑا نازک ہوتا ہے، دل اتنا نازک ہے کہ شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، شیشہ ٹوٹتا ہے تو چٹک کی آواز آتی ہے، گرنے کی آواز آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، ہاں آواز آتی ہے لیکن بندہ محسوس نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے جلوے ہوتے ہیں، ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ والے ہی پہچانتے ہیں۔ اگر دل ٹوٹتا ہے تو عرش الہی پہ آواز آتی ہے، رب کی بارگاہ میں آواز آتی ہے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آواز آتی ہے۔ کل فاطمہ کا دل ٹوٹا تھا تو مصطفیٰ روئے تھے، کل فاطمہ کا دل ٹوٹا تھا خدیجہ روئی تھی، کل فاطمہ کا دل ٹوٹا تھا، اے لوگوں ساری دنیا روئی تھی، کیوں دل ٹوٹا تھا؟ یزیدیوں نے کس طرح سے امام علی بخاری کو سرایا تھا، پانی نہ دیا تھا، فاطمہ کا دل ٹوٹا تھا، لیکن فاطمہ نے بد دعا نہیں کی تھی، فاطمہ کے چاہنے والوں نے بد دعا نہیں کی تھی۔ آج ہمارا دل ٹوٹے گا، فریاد مصطفیٰ کے دروازے تک جائے گی، ہماری فریاد سنی جائے گی۔ آؤ فریاد دل ٹوٹنے پہ کیسے پہنچتی ہے، ذرا آپ درود پاک پڑھیں گے محبت سے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ایک ذمہ دار ہے، ذمہ دار کا غلام ہے جس کا نام برہ ہے، برہ ہے۔ ذمہ دار نے برہ سے کہا، برہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے ساتھ چلو تو پیسہ ہم خرچ کر دیں گے، تو حج کے نام سے کون تیار ہو؟ اگر مودی اعلان کر دے مسلمانوں کو میں عمرہ کرا دوں گا تو کہیں گے بھیا تو ہم سے پیسے لے لے، ہمیں پہنچا دے، کیونکہ مدینہ ہے، مدینہ ملے گا، کملی والے کا کہاں نصیب رکھا ہے صاحب، ایسی جگہ ملتی ہے جس نے دیکھی وہی جانتا ہے کہاں جنت کی کیاری ملتی ہے، وہ جگہ جہاں جنت ٹوٹ کی جائے گی اس میں نماز پڑھنے کو ملتی ہے، آقا کی بستی ملتی ہے جہاں ہوا لگ جائے جسم کو تو پاک ہو جائے۔ تو جب کہ برہ سے کہا مالک نے، ذمہ دار نے، برہ چلو گے کہ ہاں فارم بھر دیا جائے، کہا سرکار یہاں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، وہاں بھی کروں گا، سفر میں کون آپ کا سامان ساتھ رکھے گا، میں اٹھاتا چلوں گا۔ فارم بھرا گیا، برہ کا بھی آرڈر آ گیا اور مالک کا بھی، دونوں کا گیا، چلنے لگے۔ مختصر کر کے بتاؤں، آپ کا قیمتی وقت ہے۔ جب وہاں پہنچے حرمین شریفین سے وہاں سے فارغ ہوئے، مکے سے تمام پورے ارکان کر کے، طواف کر کے، مینا اور مزدلفہ تمام صفا مروہ کی صحیح کر کے، کنکری مار کے، کعبے سے چپٹ کے روکے، اب آئے مدینے کو آتے ہیں۔ مدینے میں جب پہنچے تو مدینے کا بھی پورا معاملہ ہو گیا۔ اب جب کہ سفر سے چلنے کو تیار ہوئے، اب مالک کو برہ سے مذاق سوچی ہے۔ اب ذرا نوجوانوں دیکھو گے، بڑے مزے کی بات ہے، مذاق سوچی۔ اب برہ سے مالک نے کہا، جن میں سے ایک مصنوعی پرچہ نکال کر اس طرح سے پرچہ دکھایا، برہ یہ ہم کو ایک ٹکٹ مل گیا ہے۔ کہ کیسا ٹکٹ؟ کہا ہمارا حج مقبول ہو گیا بارگاہ الہی سے، بارگاہ مصطفیٰ سے، معاذ اللہ بارگاہ مصطفیٰ سے، رسول کے روزے سے ہمیں جنتی ٹکٹ مل گیا ہے، تمہیں نہیں ملا ہے؟ برہ بولا ہمیں تو نہیں ملا ہے صاحب، کہ ہمیں تو مل گیا ہے۔ یہ مذاق کی تھی۔ برہ بہت خاموش ہے، چہرہ اداس ہو گیا، رونے لگا ہے، ارے میں تو آقا کے ساتھ آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ یہیں بیٹھیے میرے ذمہ دار، میرے مالک، میرے آقا یہیں بیٹھو، میں ابھی جاتا ہوں۔ برہ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، روزے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاں ریاض الجنہ ہے اسی میں کھڑے ہو گئے، جعلی متصل دھونے سامنے ہے، رو کے دعا کرنے لگے، اے سرکار مدینہ، میں نے سنا ہے یہاں امیر غریب ایک جیسے ہوتے ہیں، اپنے پرائے ایک جیسے ہوتے ہیں، میرے مالک کو تم نے ٹکٹ دے دیا جنت کا۔ برہ کتنا بڑا گنہگار تھا، کیوں ناراض حصے سے اس کو ٹکٹ نہیں دیا ہے؟ برہ رو کے دعائیں کرتا جا رہا ہے، روتے روتے برہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو برہ کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوتا ہے، وہ تو نقلی تھا جو برہ کے مالک کہلاتا، اب برہ کے ہاتھ میں ہے وہ اصلی ہے۔ برہ پڑا ہوا تو نہیں تھا، عربی میں تھا، پرچہ عربی میں ہے، لے کے برہ خوش آیا۔ اب تک تو برہ رو رہا تھا، خوش ہے، مالک کے پاس آیا، مالک کو دکھایا، جب آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا تو مجھے بھی مل گیا۔ مالک کا چہرہ اتر گیا، میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ کیا ہے؟ کہا لاؤ دیکھو کہاں سے کاغذ اٹھا کے لائے ہو؟ کہ کاغذ اٹھا کے نہیں لایا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ وہاں ایک عربی کو بلایا، جو عربی وہاں سے بولنے والا تھا، پڑھنے والا تھا، کوئی وہاں کا معلم ہوگا، بلا کر کہا ذرا اسے پڑھو، تو اس نے لکھا تھا، اے برہ تیری فریاد بارگاہ مصطفیٰ میں سنی گئی ہے اور جنت کا ٹکٹ تجھے عطا کر دیا گیا۔ اے لوگوں، برہ تو ہنسنے لگا، اب مالک رو رہا ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ جب دل ٹوٹتا ہے تو فریاد سنی جاتی ہے، دل
है तो फरियाद सुनी जाती है, और दिल उसी का टूटता है जो दुखों से भरा हुआ होता है, दिल उसी का टूटता है जिसके चोट लगा करती है, दिल उसी का टूटा करता है जो मुसीबतें उठाया करते हैं। आज हमने मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पे चलते हैं। मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मेरे असली अगली नस्लों में मुसलमान, और मैं मुसलमान हो गया, वह फ्री में होता चला आया है। नस्लन बाद नस्लन हमको मुसलमानियत मिलती चली गई है। हमने कोई मेहनत तो नहीं की है, मेहनत की होती तो काश मेहनत की होती तो हमको आज में एहसास हो जाता कि दीन ऐसे मिला है, दीन ऐसे आया है, फातिमा के सजदों से आया है दीन, फातिमा के आइएगा रातों रात सजदों से आया है, फातिमा की फाकों से आया है, आइए अली के फाकों से आया है, उमर की शहादत से आया है, उस्मान गनी की शहादत से आया है, अबू बकर की कुर्बानी से आया है, मुस्तफा के चेहरे को लहूलुहान किया गया तो दीन आया है, मुस्तफा जाने रहमत को पत्थरों से लोगों ने मारा है तो ये दीन इस तरह से आया है, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नवासियों को मैदान करबला के लिए तैयार किया है तो ये दीन आया है। नहरे फरात में पहरे लगे हैं लेकिन मुस्तफा के नवासे ने उसकी परवाह नहीं की है, एक के बाद दीगर लोगों को, अपने घर वाले को, कुनबे वालों को, भतीजों को, अपने फर्जंदों को, अपने भांजों को शहीद कर दिया है। लेकिन दीन ऐसे आया है, ये आसानी के साथ दीन नहीं मिला है। अब आइएगा दिल टूटने में मुझे एक बात और याद आई, मेरी माँ बहनों की भी बात मैं सुना दूं। दुरूद पाक पढ़ने नाम था अल्लाह वाले का रसूल अनाम, यानी रसूल के इनाम देने वाले। उनका मामला ये था, कोई भी आता आप देख लेते ये नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, और वो अकेले में कहता अल्लाह के बरगजीदा बंदे, अल्लाह के वली, तुम तुम्हारे पास है, हमने सुना है तुम रसूल का दीदार करा देते हो। तुम देखते हैं कि सही है, नमाजी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, तो कहते हैं हाँ करा तो देता हूँ, करोगे नबी का दीदार? बड़ी अच्छी बात है, दुनिया में नबी का दीदार करते। तो जो भी आता था कहा पढ़ 2 रकात नमाज निकला, वुजू कर ले, लाओ तुझे मैं अल्लाह के नबी का दीदार करा देता हूँ। आखिर जो भी आता उसे दीदार करा देते थे। एक दिन हुआ, उनकी बीवी ने कहा हमने सुना है कि तुम रसूल का दुनिया में दीदार करा देते हो मेरे सरताज। कहा ये सुना नहीं है, हकीकत है। कहा तो हम तो तब जानेंगे, हमें दीदार करा दो। औरतें अक्सर तायना दिया करती है मर्दों को कि हम तो तब मानेंगे, तुम ऐसे ऐसा करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा हम करा देते हैं, करा देगा, हमें कराओ। अच्छा तुम्हें भी कल करा देंगे। दूसरा दिमाग का कराओ दीदार, कैसे थोड़ी कराएंगे, क्या कैसे कराओगे? कह जरा सुनो, अब ऐसा करो जैसे तुम दुल्हन बनी थी निकाह के वक्त मेरे साथ जो निकाह हुआ था, उसी तरह से सज जाओ, उसी तरह से श्रृंगार कर लो, वैसा ही लिबास पहन लो, वैसे ही मेहंदी लगा लो, सब कुछ वही हो, बिल्कुल तैयार हो जाओ, उसके बाद दीदार मुस्तफा तुम्हें करा देंगे। ये क्या था, बड़ी खुशी की बात है। कुछ और करना होता तभी कर लेती। अच्छा सा जोड़ा सूट सिला लिया, मेहंदी लगवाई, बड़ा श्रृंगार किया, बावजूद होके श्रृंगार करके जब बैठ गई तैयार होके, अब क्या जरूरत थी, निकाह की जरूरत थी, दुल्हन बन गई। अब कहा अब मैं तैयार हूँ, अब दीदार कराओ। कहा बैठी रहो, अभी करा रहा हूँ। दरवाजे के बाहर निकले, गली में कोई जा रहा था कि भाई साहब इधर आओ, जरा हमारे ससुराल तक चले जाना, हमारे सालों को जरा बुला लाओ, हमारे ससुर को जरा बुला लाओ। क्या लफड़ा है? का बड़ा लफड़ा हो गया है, मामला हमारे घर का खराब है, हमारे घर का मामला बड़ा खराब है। जब ससुर भी आ गए, साले आ गए, हाथ पकड़ कर ले गए। कहा मेरी उम्र को देख लो और अपनी लड़की की उम्र को देख लो, बताओ अब तक निभाती चली आई है, अब तो तैयार है, पता नहीं किसको चुन लिया है और किसके साथ निकाह के तैयार है। मुझसे मजाक जिंदगी क्या कर रही है, मुझे से वो छोड़ कर कहाँ जा रही है। जब ये कहा है, उस औरत ने कहा मैं नहीं समझती थी, तूने नबी के नाम पर मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया है, मेरे इश्क से खिलवाड़ किया है। अब तू मेरे लिए नहीं है, बल्कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। ये कहते कहते रोते रोते बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होती है तो दीदार मुस्तफा। मैंने कहा दिल टूटता है तो दिल टूटा ना, रोते रोते दिल टूटा, मुस्तफा का दीदार होगा। उठी तो फिर शोहर ने कहा कहो दुल्हन बनना कैसा काम आया? कहा वो काम नहीं आया जो पहले दुल्हन आपके लिए बनी थी, आज दुल्हन में मुस्तफा के दीदार के लिए बनी हूँ। ये कारगर हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझे देखा हो वो जन्नती हो गया, 4 रुपया कुछ पर हराम हो गई। तो आज का दुल्हन बनना ज्यादा